السلام علیکم، میں ہوں ارم خلیل گادی اور میرا ایریا اسپیشلائزیشن ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ویئرس لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے برین ٹیزرز پر۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ برین ٹیزرز ڈسکس کروں گی کہ ہم برین ٹیزرز کو ایکچولی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ نیٹ پہ بہت سارے برین ٹیزرز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا نالج، ان کا لیول ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو یہاں پہ میں نے کچھ سیمپل کے لیے کچھ برین ٹیزرز کریٹ کیے ہیں، اور جس کی بیس پر جنہیں دیکھ کر آپ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے برین ٹیزرز بنا سکتے ہیں۔ بچے ریئلی اس کو بہت انجوائے کریں گے، اور ہم نے اپنے بچوں کو پہلے اس ٹریک پہ لے کے آنا ہے کہ وہ سوچیں اور پھر اس کو جو ہے وہ سولو کریں۔ اچھا، یہاں پہ جب برین ٹیزرز آپ کریٹ کرنے لگیں تو آپ نے کچھ باتوں کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے بچے کا لیول کیا ہے، اس کا گریڈ کون سا ہے۔ میں نے گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کے لیے، شایان اب جو ہے وہ گریڈ 1 کی پریپریشن کر رہا ہے، تو گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے میں نے اس کو پریپیئر کیا ہے، اور میں نے یہ اوڈ ون آؤٹس بنائے ہیں۔ اس میں نے اس کی جو انگلش، اردو، سائنس اور میں باقی سب بکس کے اندر سے جو اس کا نالج چیک کرنے کے لیے جو بناتی ہوں، اس میں سے وہ چیزیں بھی لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی کمپریہینشن، تھنکنگ لیول، اس کی لاجک کو دیکھنے کے لیے، اور اس کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میموری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ برین ٹیزرز کریٹ کرتی ہوں۔ تو میں نے سیمپل کے لیے کچھ یہاں پہ برین ٹیزرز آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، کچھ کریٹ کیے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلا والا اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، 4+6، 2+8، 3+6 اینڈ 1+9۔ اوبویسلی آپ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ سرکل بھی آلریڈی ہوا ہے، لیکن بچوں کو یہ سمجھنا ان کے لیے تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو سرکل کریں گے اوڈ ون آؤٹ کون سا ہے، تو وہ پہلے ان نمبرز کو ایڈ کریں گے مائنڈ میں، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ 3 جو ہیں ان کے آنسرز 10 ہیں اور 1 کا آنسر جو ہے وہ 9 ہے، اور اس کو پھر وہ سرکل کریں گے۔ آپ اس طرح سے ایڈیشن کے بہت سارے برین ٹیزرز بنا سکتی ہیں، سبٹریکشن کے بنا سکتی ہیں، ملٹیپلیکیشن کے بنا سکتی ہیں، ڈویژن کے بنا سکتی ہیں۔ تو یہ بچوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اچھا، بچے اوڈ ون آؤٹ کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں زیادہ لکھنا نہیں پڑتا، انہیں صرف سوچنا ہوتا ہے، انہیں صرف دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کو بہت مزے سے سرکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا والا جو ہے وہ شیپ سے ریلیٹڈ میں نے ایک یہاں پہ لکھا ہے کہ پیٹرنز، آپ پیٹرنز بنا سکتے ہیں، شیپ سے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ شیپس کو دیکھیں تو یہ سرکل ان سرکل ہے، ٹرائنگل ان ریکٹینگل ہے، اور ریکٹینگل ان ٹرائنگل ہے، اور پھر سرکل ان ٹرائنگل ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پہ یہ اوڈ ون آؤٹ کیوں ہے، آپ نے بچے سے اس کی ریزننگ بھی بعد میں پوچھنے کہ بھی آپ نے اس کو کیوں سرکل کیا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ دونوں سیم شیپس ہیں، اور باقی جو 3 ہیں یہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ شیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کی کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ سرکل کے اندر آپ سرکل کو سیم کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی شیپ جسے بچہ دیکھے اور اس کی ویژولائزیشن جو ہے اس کی وہ بھی اسٹرانگ ہو، اور اس کی کرٹیکل تھنکنگ بھی اس پہ ہو کہ ہاں میں نے کیسے اس کو جو ہے وہ سیپریٹ کرنا ہے، یا میں نے کیسے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ بہت سے پیٹرنز بھی بنا سکتی ہیں، بہت سے شیپس کو بھی آپ کریٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تھرڈ والا اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے میرر امیجز بنائے ہیں۔ آپ یہاں پہ کچھ بھی ورڈز کے میرر امیجز بنا سکتی ہیں، کچھ الفابیٹس کے، نمبرز کے میرر امیجز بنا سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ باقی تو میرر امیجز سیم ہے، لیکن ایل کا جو میرر امیج ہے وہ میں نے اپوزٹ بنایا ہے، جسے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ اچھا، فورتھ والا جو ہے یہ آپ دیکھیں میں نے 4 آپشنز دی ہیں، ایگ ہے، ملک ہے، بنانا ہے، اینڈ میٹ ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ بچہ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ والی آپشن دوں گی تو بچہ کسی اور چیز کو اوڈ ون آؤٹ کر دیتا، لیکن وہاں پہ آپ نے بچے کو یہ نہیں کہنا نہیں بھائی یہی ٹھیک تھی، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریزننگ کیا ہے، اس نے کس سینس میں اس کو کیا ہے۔ سم ٹائمز آپ سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے اور بچے نے کسی اور اینگل سے سوچ کے اوڈ ون آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو 3 چیزیں ہیں وہ ہمیں اینیمل سے ملتی ہیں، اینڈ ون از دیٹ وی گیٹ فرام پلانٹ۔ سو اس طرح سے آپ پلانٹ اور اینیملز سے ملنے والی چیزیں ہیں، سالڈ اور لیکوڈ جو ہیں ان میں ڈفرینشیٹ کروا سکتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اینیملز ہیں، واٹر اینیملز ہیں، برڈز ہیں، جس میں ڈفرینشیٹ کروا سکتی ہیں۔ 3 آپ اینیملز دے دیں، 1 آپ برڈ دے دیں بیچ میں۔ اس طرح سے کلرز ہیں، آپ کلرز دے دیں، کچھ ایک بیچ میں رینڈم چیز ڈال دیں، یا کچھ کچن آئٹمز دے دیں، اس میں کچھ اور آئٹم آپ ڈال دیں، تو تاکہ بچہ اس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکے۔ جو 5th والا ہے
وہ میں نے ساکس، شوز، اسکول اینڈ شرٹ. ٹھیک ہے، یہ اگین آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی کہ ایک لسٹ ہے جس میں سے اسے ایک اوڈ ون آؤٹ کرنا ہے. اسکول اوڈ ون آؤٹ ہے، باقی سب ڈریسز ہیں. لیکن آپ یہاں پہ فارمیشن کے حساب سے بھی بچوں کو دے سکتی ہیں، لائک ش ورڈز ہیں، چ ورڈز ہیں. تو جس طرح سے آپ بچوں کو سکھائیں گی کہ آپ نے اس کی فارمیشن کو دیکھنا ہے، آپ نے اس دیکھنا ہے کہ کوئی لسٹ تو نہیں بن رہی، آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 کا کیا ریلیشن آپس میں بن رہا ہے جو 1 کا اس کے ساتھ نہیں بن رہا، تو بچے اس کو ریئلی بہت انجوائے کریں گے. یہ اگین ایک میں نے ملٹیپلیکیشن کا یہاں پہ دیا ہے، ٹیبلز بچوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ اگین جیسے وہ فرسٹ والا تھا، یہ لاسٹ والا بھی سیم ویسے ہی ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ان کے جو آنسرز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو اس کو لگے گا کہ اس کا آنسر جو ہے وہ باقی تینوں سے ڈفرینٹ ہے، وہ اسے سرکل کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل ایک نارمل سے جو اسٹارٹنگ آپ جس سے بچوں کو کروا سکتی ہیں، اور یہ بہت ایزی ہیں. آپ 10 اوڈ ون آؤٹ بنائیں اور آپ بچے کے لیے ایک ورک شیٹ اس کو دے دیں، اور آہستہ آہستہ آپ بچے کو اس پیٹرن پہ لے کے آئیں، اور آہستہ آہستہ پھر آپ اس کو تھوڑا ڈفیکلٹی جو ہے وہ دے سکتی ہیں. لائک شروع میں اگر آپ نے سارے ایڈیشن والے دیے ہیں یا آپ نے شیپس والے دیے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ان کو مکس کر سکتی ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، شایان اس کو کر لیتا ہے، لیکن بچوں کے لیے اسٹارٹ میں یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کچھ ایپلز بنائے ہیں، پھر اس کے ساتھ میں نے بنانا بنایا ہے، اور پھر آگے میں نے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا. لیکن آپ شروع میں بچوں کو 2 یا 3 دیں، اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں. یہاں پہ کیا ہے کہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ 4 ایپلز ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اس کی 1 ایپل کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، اسے فائنڈ کرنی ہے. کہ کیسے فائنڈ کرے گا؟ وہ 4 کو کاؤنٹ کرے گا اور دیکھے گا بھئی 28 تک اس کو پڑھے گا، اور پھر 4 7s are 28، یعنی 1 ایپل کی ویلیو 7 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لکھ لیں، جیسے 7 7 7، جہاں جہاں ایپل آیا وہاں اس نے 7 لکھ لیا. اس کے بعد پھر اس نے یہاں پہ بنانا کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. تو 2 7s are 14، اور پھر 14 میں ہم کیا ایڈ کریں گے کہ ہمارے پاس 20 آ جائے. ٹھیک ہے، بچے کو اگر آپ نے اس طریقے سے سکھانا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور بچے کو آہستہ آہستہ لاجیکل ریزننگ کی طرف بچہ آ جاتا ہے. 14 میں وہ ایڈ کرنا سیکھتا ہے. 14 میں لائک 6 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 20 آ جائے گا. پھر آپ اسے کہ جہاں جہاں پر بھی اسے بنانا نظر آ رہا ہے وہاں پہ وہ 6 لکھ لے، اور پھر آن ورڈ اس طرح سے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اور اس کی ویلیوز کو ایڈ کر کے وہ یہاں پر آنسرز اس کا لکھے. تو اسٹارٹ میں آپ 2 یا 3 اس کو دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں. اس کو 4 کا ٹیبل نہیں آتا، اس کو 2 کا آتا ہے، آپ 2 کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں، 3 کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ بنا کے دیں، بجائے اس کے کہ آپ سمپل ان کو ٹیبلز لکھ کے دے دیں یا آپ ان کو ایڈ کرنے کے لیے دے دیں. تو یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ان کی ورکنگ میموری کے لیے بہت اچھی ایک ایکسرسائز ہے. اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میک 15 ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایک باکس بنایا ہے، یعنی میکسیمم 15 جتنے بن سکتے ہیں وہ بچے نے بنانے ہیں. تو اب دیکھیں ذرا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو ہورزینٹلی ورٹیکلی کہ بچہ کس طرح سے 15 بنائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو پہلے 10 سکھائے ہوئے ہیں کہ 10 کیسے بنتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت آسانی ہوگی. لائک 8 and 2 10 5 15. ٹھیک ہے، وہ اس کو سرکل کر لے گا. اس کے بعد وہ یہاں پہ دیکھے گا 9 and 3 اور 6 یہ 15 نہیں بن رہے، اس کو چھوڑ دے گا. 7 4 اور 1 یہ بھی 15 نہیں بن رہے، پھر وہ ورٹیکلی اس سائڈ پہ دیکھے گا. یہاں سے اگر وہ دیکھتا ہے 6 and 4 10 and 5 15. ٹھیک ہے، 15 یہ بن گئے اینڈ سو آن. ٹھیک، اس طرح کا آپ ایک ایزی سا باکس اس کے لیے بنا سکتے ہیں. میکنگ 10 سے شروع کروا سکتے ہیں، میکنگ 15 اینڈ دین آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لائک وہ اس کو آگے جو ہے وہ نمبرز کی طرف لے کے جائیں، 20 بنا لیں. اور اس طرح سے بہت انجوائے کرتا ہے، وہ ایڈیشن کرنا سیکھتا ہے. دوسرا اس پہ وہ کام کرنا سیکھتا ہے کہ ہاں اگر زیادہ نمبر ہوں تو اس نے کس طرح سے کام کرنا ہے. اچھا، لاسٹ والا یہ بہت زیادہ سمپل ہے. کچھ شیپس آپ نے ادھوری سی بنا دینی ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف یہ لائنز بنائی ہیں، میں نارملی شائن کے لیے لائنز ہی کریٹ کرتی ہوں. اور آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بھئی آپ اس کو ایک تو کمپلیٹ کریں، دوسرا آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ڈرائنگ جو ہے وہ بنا لیں. اس سے کیا ہے کہ بچے کی کریٹیوٹی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. لائک دس ایک سیمی سرکل ہے، اب اس کو کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ مون بنا سکتا ہے، اس کو وہ پورا کر کے سن بنا سکتا ہے، اس کو وہ اورنج بنا سکتا ہے، اس کو وہ بال بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے کی کریٹیوٹی ہے کہ بچہ اس کو کیا بناتا ہے. اینڈ سو آن، باقی لائنز کے ساتھ آپ کچھ لائنز اگر اس کو لگا کے دے دیں کہ یہ لائنز ہیں، آپ نے اس کو بنانا ہے، اینڈ دین رائٹ اس کا جو بھی اس نے پکچر بنائی ہے اس کا وہ یہاں پہ نیم لکھیں. اس سے بچے کی کریٹیوٹی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. سو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ برین ٹیزرز کی جو ایکسرسائز ہے یہ پسند آئی ہوگی. اینڈ آپ اپنے بچوں پہ ضرور اس کو اپلائی کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بچوں نے اس کو کتنا انجوائے کیا ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.